بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ پھر بات کریں گے کہ کن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے اور کن سے نہیں۔ تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ نماز کے اندر شہوت تھی اور منی اترتی ہوئی معلوم ہوئی اور نماز پوری کر لی، اب منی خارج ہوئی، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ غسل تو واجب ہو جائے گا، لیکن جو آپ نے نماز پڑھی ہے وہ نماز آپ کی ہو جائے گی۔ آگے کہتے ہیں کہ کھڑا تھا یا بیٹھا تھا یا چلتے ہوئے سو گیا اور کپڑے وغیرہ پہ مزی پائی، تو اس صورت میں بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ رات کو احتلام ہوا اور جاگا، کپڑوں پر کوئی اثر نہ پایا تو وضو کیا، نماز پڑھ لی، تو نماز پڑھنے کے بعد منی نکل آئی، تو اس صورت میں جو اپنی نماز پڑھی ہے وہ نماز تو ہو جائے گی، لیکن البتہ غسل کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ عورت کو خواب ہوا، منی جب تک فرج داخل سے نہ نکلے تو اس وقت تک غسل واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ مرد اور عورت ایک بستر پر لیٹے اور بستر پر منی کو پایا، تو دونوں اس بات کے منکر ہیں کہ یہ میری نہیں ہے، تو اس صورت میں اصح قول یہ ہے، صحیح قول یہ ہے کہ دونوں غسل کریں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بچہ، لڑکے کا بلوغ، جو بچے کا بلوغ ہے، بچہ بالغ ہوا احتلام کے ساتھ، تو اس صورت میں بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ میں بالخصوص ان والدین سے گزارش کروں گا کہ جن کے بچوں کی جو ایج ہے وہ 12 سے 15 کے درمیان ہے، یا 14 سال ہے، یا 15 سال ہے، 13 سال ہے، ان کو اس طرح کے مسائل سکھائے دیں۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جب بچے کا اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ یار اب میں کروں تو کیا کروں۔ پھر وہ سوشل میڈیا پہ جاتا ہے تو غلط مسائل بھی چونکہ بتانے والے ہوتے ہیں، صحیح بھی بتانے والے ہوتے ہیں، اور وہ پھر ان کو لے گا جو اس کے مطابق ہوں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے محلے کے امام صاحب سے، صحیح سنی عالم دین سے رجوع کریں اور اس طرح کے مسائل سیکھیں۔ بالخصوص میں اپنے گاؤں کے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ بعد نماز عشاء جامعہ مسجد نور کے اندر، یہ تقریباً 10 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ نماز عشاء کے بعد 20-25 منٹ حلقہ لگتا ہے کہ جس کے اندر نماز کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، وضو کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، غسل کے احکام سکھائے جاتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی آئیں اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں، خصوصاً ان کو کہ جن کی جو ایج ہے وہ 12 اور 15 کے درمیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحابہ اجمعین۔